امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل لداخ کی جانب سے آج آڈیٹوریم ہال کرگل میں مظلوم فلسطینیوں اور مظلوم لبنانیوں کی حمایت میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کا نام فرسٹ اینیورسری آف طوفان الاقصی کے حساب سے نام رکھا گیا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے شہید حسن نصر اللہ اور جو باقی جو شہداء ہیں ان کو یاد کیا گیا ہے۔ مزید اس ایونٹ کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں جانکاری آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں شیخ لطفی صاحب، جو کہ معروف عالم دین ہے کرگل لداخ سے۔ آغا صاحب، کیا کچھ کہنا چاہیں گے خاص کر آج کے اس پروگرام کے بارے میں، اور کس طرح کی میسج آپ پہنچانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ تو آج کی جو پروگرام جو ہے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بینر تلے جو یہاں پر سید مہدی میموریل ہال میں رکھا گیا ہے، وہ اصل میں طوفان الاقصی کئی مناسبتیں اس میں ملاحظہ رکھا ہے۔ ایک تو طوفان الاقصی کی سالگرہ ہے، جو مجاہدین نے ہمارے عصر کے سب سے بڑے ظالم، جس کے ساتھ پوری دنیا اور پوری استکبار قدرتیں جن کے پیچھے کھڑے تھے اور دنیا کی چوتھی پاور مانا جاتا تھا فوجی لحاظ سے، ان کو 7 اکتوبر 2023 کو ایک ایسی شکست سے دوچار کیا اور جو کبھی جبران نہیں ہو سکتا ہے، اور مظلومین کے لیے پیغام دیا کہ ہمیشہ جو ہے مظلوم اگر ظالم کے مقابلے میں میدان میں اتر جائے تو یقیناً کامیابی اور کامیابی ان کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو شہید مقاومت تھے شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کی یاد میں بھی ہم نے پروگرام رکھا ہے، اور جمعہ نصر جو رہبر معظم کی رہبریت میں پچھلے جمعے کو برگزار ہوا، یہ دنیا کو یہ پیغام تھا جب سید مقاومت کی شہادت ہوئی تو لوگ اور میڈیا اور مخصوصاً جو ہے یورپ میڈیا نے یہ پخش کیا، پھیلایا کہ رہبر معظم کو کسی امن جگہ لے گیا ہے۔ تو اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ حسینی والے کبھی جو ہے چھپتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ میدان میں رہتے ہیں، اور ملت غیور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہمارے اس دور کے امام اور رہبر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، لذا 11 لاکھ جو ہے ان کی نماز جمعہ میں اقتدا کر کے ان دنیا کو یہ ثابت کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں، اور غزہ اور فلسطین اور لبنان میں جو جتنے لوگ آج تک شہید ہوئے ہیں وہ یہ احساس تنہائی نہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں غزہ اور فلسطین کے مظلوم مجاہدین کو اور لبنان کے مظلوم عوام کو کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، ہم یہاں کرگل میں دنیا میں ساری جگہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ رہبر معظم کی حکم اور دستور پر اگر وہ ہمیں اجازت دے تو ہم اپنے جان قربان کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین اور یہ پوری امید ہے کہ جلد از جلد اسرائیل اور پوری استکبار جو ہے ختم ہو کر مسجد الاقصی آزاد ہو کر تمام آزادی چاہنے والے انسان مستضعفین جہان جو ہے عالم میں وہ جشن منائیں گے۔ خدا ہم سب کو اس راہ میں اپنے تمام تر قوتوں کو بروکار لا کر مظلوم غزہ اور فلسطین اور لبنان میں جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کے مقابلے کرنے کی توفیق عطا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ جو ہے مڈل ایسٹ پہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس پہ نظر بنائے ہوئے ہیں، اسرائیل کی طرف سے جارحیت لگاتار جاری ہے، وار کرائمز پہلے فلسطین میں ہزاروں سویلینز کو شہید کیا، اور اب لبنان میں بھی لوگوں کو یعنی سول ایریاز میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، وار کرائمز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ اور حماس کے کئی سارے کمانڈرز کو بھی انہوں نے جو ہے ہلاک کیا ہے۔ تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس وقت کیا سٹیٹس ہیں اس جنگ میں؟ دیکھیے ایک غلط فہمی جو اسرائیل کو جو ہوا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی ایک آئیڈیولوجی کے ماننے والے یا کسی قوم اور ملت کے رہبر کو شہید کر کے، وہ حذف کر کے، ڈیلیٹ کر کے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شاید وہ کسی قوم دوسرے قوم کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور کربلا کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے آئیڈیولوجی میں شہید کا قوم، شہید کی شہادت جو ہے قوم کی حیات ہوتی ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے، آپ جتنا بھی اس قوم کے جتنے بھی آپ افراد کو اگر شہید کریں تو یقیناً اس قوم میں اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ابھی حزب اللہ لبنان اور غزہ میں جو مجاہدین ہیں انہوں نے اپنا اس سیاست کو بدل دیا ہے، کیونکہ آج تک جو ہے کبھی بھی چاہے وہ فلسطین میں چاہے لبنان میں ہو، کبھی بھی
وہ اسرائیل کے شہری ان چیزوں پر وہ میزائل نہیں ڈال رہے تھے، صرف اور فوجی تنصیبات پر میزائل لگا رہے تھے، لیکن یہ اس کو ضعف اور کمزوری سمجھ کر اسرائیل نے پوری غزہ اور فلسطین میں تمام تر جو ہے شہری مکانات کو تباہ کیا، عوام کو مار ڈالا، لبنان میں بھی عوام کو شہید کیا۔ تو اب ایک دو ہفتے سے حزب اللہ لبنان اور فلسطین کے مجاہدین نے کہا ہے کہ ضاحیہ اور بیروت کے مقابلے میں تل ابیب ہوگا اور حیفا ہوگا، جتنا تم یہاں پر جو شہری ماریں گے ہم اتنا ہی برابر آپ کے اسرائیل میں جو ہے شہری ان چیزوں کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو وہ آج ان کو پیچھے ہٹ کر اقوام بین الاقوامی میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لبنان والوں سے بتا دیجئے کہ وہ ہمارے شہری گھروں پر اور شہریوں پر میزائل داغنے سے بند کر دیں۔ تو یقینی بات ہے انشاءاللہ حزب اللہ اور فلسطین کی مجاہدہ اب اس اسٹریٹجی کو وہ اپنا رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے شہروں پر بمباری کر رہے ہیں تو ہم بھی تمہارے شہروں پر بمباری کریں گے۔ جب تک یہ نہیں روکے گا تب تک یہ کبھی ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ جلدی ہی دیکھیں گے یہ جو ہے زانو ٹک کر وہ صلح کرنے پر مجبور ہوگی اور حزب اللہ اور غزہ اور فلسطین کی مجاہدت اس فیلڈ میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ آخر پہ آپ کس طرح کی پیغام عالم انسانیت تک پہنچانا چاہیں گے، اور آج کے اس خاص پروگرام میں کس طرح کی اسپیکرز کو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا؟ دیکھیے ہمارے پیغام الحمدللہ ابھی پوری طوفان الاقصیٰ کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوئی ہے کہ پوری عالم بشریت میں جو ہے ہم سے بھی زیادہ، مسلمانوں سے بھی زیادہ یورپ کنٹری میں جو ہے چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ٹیچرز ہو، چاہے پروفیسر ہو، جو بھی ہو اب وہ جاگ گئے ہیں۔ آپ فلسطین کا مسئلہ پورا عالمی ٹاپک بن گیا ہے اور پورا بیدار ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ جب تک نہ فلسطین کو عدل و انصاف نہیں ملتا ہے تب تک وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہماری تقاضا تو یہی ہے کم سے کم ہم مسلمان جو ہے، ہم جو اہل بیت کے پیروکار ہیں، جو ہم پیغمبر نبی گرامی کو ماننے والے ہیں، کم سے کم ہم خاموش نہ رہیں، یہاں میدان میں آ کر آواز اٹھائیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اور ہم نے یہاں پر ہمارے علامہ قاضی عسکری صاحب کو ہم نے دلی سے بلائی، وہ ہمارے اس کے بہت مشہور جو ہے خطیب ہیں، امریکہ میں، یورپ میں بہت بڑے سارے جگہوں میں جاتے ہیں، تاکہ یہاں پر یہ ہم پیغام دے سکیں کہ انشاءاللہ ہمارے فلسطین کے مجاہدین جو ہے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ ہر کسی بھی قسم کی مدد کرنے کے لیے ہمارے کرگل کی ملت اور قوم حاضر ہے۔ خدا انشاءاللہ ان مجاہدین کو جلد از جلد کامیابی عطا کرے، اور ہمیں بھی اس راستے میں جتنے بھی ہم سے ہو سکتے ہیں ہم اپنے جانی مالی قربانی پیش کرنے کے لیے خدا ہمیں توفیق عطا کرے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آج کے اس خاص پروگرام کے حوالے سے آپ تک جانکاری پہنچا رہے تھے شیخ لطفی، جو کہ کرگل لداخ کے معروف عالم دین ہیں، ان کی زبانیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اور مڈل ایسٹ میں کس طرح کے حالات ہیں، خاص کر اسرائیل کی طرف سے جو بربریت جاری ہیں، وار کرائمز جاری ہیں، اس حوالے سے کس طرح کی ان کی سوچ وچار ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دیکھتے رہیے گلستان۔ یہ طوفان تھا، جو اثرات اس طوفان سے پیدا ہوئے، کیونکہ طوفان اپنے ساتھ آبادی بھی لاتا ہے، بربادی بھی لاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اس طوفان میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس طوفان نے دشمن کے مضبوط قلعوں کو مسمار کر دیا۔ سینچری ڈیل جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے کربلائی صاحب نے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ سینچری ڈیل کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا، بہت بڑا خطرہ تھا۔ سینچری ڈیل قلعہ خیبر سے زیادہ خطرناک تھا۔ طوفان الاقصیٰ کا چھوٹا سا اثر یہ ہے کہ یہ ڈیل دفن ہو گئی، اپنے سارے ڈیل ڈول کے باوجود اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اس عظیم نقصان کو آسانی سے برداشت تو نہیں کرے گا۔ جو ڈیمیج ہوا ہے، ڈیمیج کنٹرول ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں شروع ہو گئی۔
मुख्तलिफ हरबे उसके लिए अपनाए गए। एक तरफ से ताकत का सहारा लिया गया, गज़े में क्या हुआ वो सब कुछ आप जो है वो सुनते आ रहे हैं और अभी भी आपने तफसील से सुन लिया, उसको मुझे दोहराना नहीं है। वहशी जारहियत, दरिंदगी, बर्बरियत अपनी इंतहा को पहुंच गई कि उस तरीके से कुछ अपनी शर्मिंदगी की जो है मिटा सकें। उसी के साथ साथ दूसरे जराए भी अपनाए गए। मिलजुमला तूफानुल अक्सा की मशरूइयत पर सवाल। कुछ बातें जो है इनका ताल्लुक ये जो है जज्बात से होता है। जज्बात के असरात आरिजी होते हैं, वक्ती होते हैं। जब जोश ठंडा पड़ जाता है और इंसान जब सोचने लगता है तो वहां के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए जाते हैं। होलोकॉस्ट के नाम से जिसे मशहूर किया गया, अब जिस किस्म की बातें कही जा रही है उसमें सदाकत क्या है, अफसाना कितना है, एक अलग सी बहस है। अलग ये कहे और कहती रहे, मैं फलस्तीन हूँ, 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 मैं फलस्तीन हूँ। मैं जवानों की लाशें उठाता रहा, उठाता रहा, उठाता रहा। मैं ज़माने को जीना सिखाता रहा, सिखाता रहा, सिखाता रहा। दिल भी रोता था, मैं मुस्कुराता रहा, दिल भी रोता था, मैं मुस्कुराता रहा। ज़ख्म सीने के मैं यूं दिखाता रहा, ज़ख्म सीने के मैं यूं दिखाता रहा। बाखुदा, बाखुदा है दुआ, ये दुआ हर ज़बान ये कहे और कहती रहे, मैं फलस्तीन हूँ, 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 मैं फलस्तीन हूँ। फलस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं, गज़ा के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं, गज़ा के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन, फलस्तीन, लब्बैक या फलस्तीन, 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 लब्बैक या फलस्तीन। शहीद की जमात है, वो कौम की हयात है, शहीद की जमात है, वो कौम की हयात है। नारे बुलंदर सलावत। हाल से अश्कों का बंद टूटा है, तुम्हारी गोद में चेहरा छुपा के रोएंगे, तुम्हारी गोद में चेहरा छुपा के रोएंगे। दुआए अहद से सांसों को जिंदगी देकर, दुआए अहद से सांसों को जिंदगी देकर, दुआए नुतबा के लफ्जों से कुछ नमी लेकर, हम आज रात मुसल्ला बिछा के रोएंगे, हम आज रात मुसल्ला बिछा के रोएंगे। तुम्हारे गैब का पर्दा हिला के रोएंगे, खुदा के सामने हम गिड़ा के रोएंगे। तुम्हारे गैब का पर्दा हिला के रोएंगे। तुम्हारे नाम ये सैयद का आखिरी खत है, कलम को खून बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया जनाब।